بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل ثم بعد ذلك نوع من الاجماع وهو عدم القائل۔ اب یہ اصول شاشی سبق نمبر 84 ہے اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اجماع کی ایک اور قسم کو، یعنی اجماع مرکب کی ایک اور قسم کو یہاں پر لایا گیا ہے، اجماع مرکب۔ پیچھے آپ نے جو سبق پڑھا ہے اجماع مرکب اور غیر مرکب، اس میں سے اجماع مرکب کی یہاں پر ایک قسم کو لایا گیا ہے، اور وہ ہے وہو عدم القائل بالفصل، فرق کا قائل نہ ہونا۔ اب اس کو سمجھیے یہ کیا چیز ہے۔ عدم القائل بالفصل، فرق کا قائل نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح اصولیین کے مطابق اس کا مطلب یہ بنے گا کہ دو اختلافی مسئلے ہوں، اور ان دو مسئلوں میں جو مسئلہ ایک امام کے نزدیک ثابت ہو تو دوسرا مسئلہ بھی لازمی طور پر اس کے ہاں ثابت ہوگا، اور جو مسئلہ ایک امام کے نزدیک ثابت نہ ہو تو دوسرا مسئلہ بھی اس امام کے نزدیک ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پس ان دو مسئلوں میں فرق کا کوئی بھی قائل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ جس کے نزدیک ایک اصول کے مطابق ایک مسئلہ آ رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، تو اسی اصول پر دوسرا مسئلہ بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا، اور جس امام کے نزدیک وہ ایک مسئلہ ثابت نہیں ہے تو دوسرا بھی اس کے ہاں ثابت نہیں ہوگا۔ اس کو یوں بھی سمجھیں کہ ایک اصول کو ماننے یا نہ ماننے کی وجہ سے دونوں مسئلوں میں جو اختلاف آیا ہوگا اس کو کہتے ہیں عدم القائل بالفصل ای بالفرق۔ یعنی جو امام اس اصول کا قائل ہوگا، جو اصول ان مسئلوں میں استعمال ہوا ہے، تو اگر وہ پہلے مسئلے کا قائل ہے اس اصول کی روشنی میں تو دوسرے کا بھی قائل ہوگا، نہیں قائل تو دوسرے کا بھی قائل نہیں ہوگا۔ تو جو اس اصول کا قائل ہوگا وہ دونوں مسئلوں کا قائل ہو جائے گا، جو اس اصول کا قائل نہیں ہوگا وہ دونوں مسئلوں کا قائل بھی نہیں ہوگا۔ اس میں یہ فرق نہیں ہوگا کہ ایک مسئلے کو تو وہ مان رہا ہے اور دوسرے کو نہیں مان رہا، ایک کو نہیں مان رہا دوسرے کو مان رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا پھر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب وذالک نوعان، اور یہ دو قسموں پر ہے، یہ عدم القائل بالفصل والا جو یہاں پر قسم لائی گئی ہے اجماع مرکب کی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما، پہلی قسم، اذا کان منشأ الاختلاف یا منشأ الخلاف فی الفصلین او المسألتین واحدہ، یا تو ایسے ہوگا کہ یہ دونوں مسئلوں میں جو اختلاف کی منشأ ہے، بنیاد ہے، وہ ایک ہی ہوگی۔ والثانی، اور دوسری قسم وہ ہے کہ ما کان اذا کان المنشأ مختلفا، کہ یہ جو منشأ ہے اختلاف کی یہ دونوں میں جدا ہوگی۔ اگر دونوں فصلوں میں منشأ خلاف کا منشأ جو ہے، بنیاد، اصول، وہ ایک ہی ہے، الاول حجہ، یہ پہلے والا حجت ہوگا، اور اگر اس میں منشأ اختلاف جدا ہے، مختلف ہے، تو وہ دوسرا ہے والثانی لیس بحجہ، اور دوسرا جو ہے وہ حجت نہیں ہوگا۔ مثال الاولی، اب پہلے کی مثال کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلے کی مثال کا مطلب جس میں اختلاف کا جو اصول ہے، دونوں مسئلوں میں اصول ایک استعمال ہو رہا ہے۔ جب اصول ایک استعمال ہو رہا ہے تو ایک مسئلے کو مانا ہے تو دوسرے کو بھی ماننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ایک مسئلے کو مان رہے ہیں دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ اصول ایک ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو عدم القائل بالفصل، یہاں فرق کا قائل کوئی بھی نہیں ہوگا پھر۔ یعنی اگر ایک اصول کے مطابق ایک مسئلہ آیا ہے اور دوسرا مسئلہ بھی آ رہا ہے تو ایک جگہ ایک مسئلے کو مان لیا اس اصول کے تحت، تو دوسری جگہ دوسرے مسئلے کو بھی اس اصول کے تحت ماننا پڑے گا۔ اور اگر اس اصول کو کوئی نہیں مان رہا تو اس مسئلے کو نہیں مان رہا، وہ مسئلے کو نہیں مان رہا تو دوسری جگہ بھی اس مسئلے کو نہیں مانے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ایک مسئلے کو مان لے اور دوسرے مسئلے کو نہ مانے، ایسے نہیں ہے۔ مثال الاول فیما خرج العلماء من المسائل الفقہیۃ علی اصل واحد، مثال پہلے کی کہ جس میں علماء نے تفریع بٹھائی ہے مسائل فقہیہ کی ایک اصول پر، ونظیرہ، اور اس کی نظیر مثال۔
اب اس کی چند مثالیں دے رہے ہیں یہاں سے. پہلی مثال ہے اذا اثبتنا، جب ہم یہ اصول ثابت کر چکے کہ ان النہی عن تصرفات شرعیتی یوجب تقریرہا، کہ احناف کے نزدیک افعال شرعیہ سے نہیں وارد ہو جائے تو نہیں وارد ہونے کے بعد بھی افعال شرعیہ کی مشروعیت باقی رہتی ہے. یہ اصول ہے. شوافی کے ہاں الٹ ہے، وہ کہتے ہیں جب افعال شرعیہ پر نہیں وارد ہو جائے تو اس کی مشروعیت بھی باقی نہیں رہتی. یہ ان کا اصول ہے. ہمارے ہاں باقی رہتی ہے، یعنی افعال شرعیہ پر نہیں وارد ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے اس کی مشروعیت باقی رہتی ہے، ورنہ عاجز کو حکم کرنا شرعاً یہ جائز نہیں ہوگا، عاجز کو امر کرنا. قلنا، اب ہم اس اصول پر کہتے ہیں یصح النظر بصوم یوم النحر، کسی آدمی نے اگر عید یوم النحر والے دن، بڑی عید والے دن روزے کی نیت مان لی، نظر مان لی، تو نظر تو اپنی جگہ پر امر مشروع ہے، وہ درست ہو جائے گی. لیکن اس سے کہا جائے گا یار یہ اعراض عن ضیافت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنے والی بات ہے، تو آپ کسی اور دن روزہ رکھو. لیکن نیت کا وجود، آج نظر کا وجود آ جائے گا. امام شافعی چونکہ اس کو قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جب نہیں آ گئی ہے تو اب اس دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، یعنی اس کی نظر ماننا ہی درست نہیں ہے، نظر ہی درست نہیں ہوگی. اچھا، دوسرا مسئلہ ہے والبیع الفاسد، اور بے فاسد جو ہے وہ ہمارے ہاں ملک کا فائدہ دیتی ہے. یعنی ایک آدمی نے اگر شرط فاسد سے بے کو فاسد کیا ہے اور قبضہ کر لیا ہے مبیع کے اوپر، تو اور اس نے ثمن پر بائع نے جو ہے قبضہ کر لیا ہے، تو یہ ملک کا فائدہ ان کو حاصل ہو جائے گا. امام شافعی کہتے ہیں ملک شرک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں ملک کا فائدہ حاصل ہو جائے گا، البتہ اس کو پراپر طریقے پر کرنے کے لیے بے کو ختم کر کے نئے سرے سے کرے، یہ ہے ترتیب. لیکن اگر قبضہ کر لیا ہے تو مالک ہو جائیں گے. یہ امام شافعی کے ہاں مالک ہی نہیں ہوتے، کیونکہ لعدم القائل بالفصل، فرق کا یہاں پر کوئی قائل نہیں ہے اس لحاظ سے. تو کیا مطلب، جب نہیں آ گئی نا، نہیں آ گئی تو نہیں آنے کی صورت میں ہمارے ہاں اصل مشروعیت تو باقی ہے. مشروعیت جب باقی ہے تو اگر کسی نے بے فاسد کے ذریعے سے چیزیں مبیع اور ثمن پر قبضے ہو گئے دو طرفہ، تو ملک آنا چاہیے، ملک کا فائدہ حاصل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نزدیک مشروعیت باقی رہتی ہے. ان کے یہاں مشروعیت باقی نہیں رہتی، لہٰذا فائدہ ملک بھی حاصل نہیں ہوگا. ایسے ہی ہمارے ہاں مشروعیت باقی رہتی ہے، تو نظر مان لی ہے عید والے دن کے روزے کی، تو مشروعیت تو آئے گی. ان کے ہاں مشروعیت ہی نہیں آئے گی، لہٰذا عید والے دن کے روزے کی نظر ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ پہلی صورت ہے. اب یہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم فرق کرنا شروع کر دیں. اصول ایک ہی استعمال ہو رہا ہے کہ افعال شرعیہ پر نہیں وارد ہونے کے بعد بھی مشروعیت باقی رہتی ہے، نفسی مشروعیت. یہ ہمارے نزدیک، امام شافعی کے ہاں نہیں رہتی، یہ ان کا اصول ہو گیا. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ امام شافعی روزے کوئی نظر کو تو درست مانے یا درست نہ مانے اپنے اصول کے مطابق، اور بے فاسد کو جو ہے وہ مفید ملک شمار کر لیں ہمارے اصول کے مطابق. ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ ہمارے نزدیک ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ چلو روزے کے معاملے میں، نظر کے معاملے میں ہم امام شافعی کو لے لیتے ہیں، نظر اس کی ٹھیک ہی نہیں ہوئی، اور بے جو ہے وہ اپنے بے فاسد کو اپنے اصول پر لے لیتے ہیں کہ وہ فائدہ ملک دیتی ہے. ایسے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یا اس طرف یا اس طرف. دوسری مثال ولو قلنا، اور اگر ہم کہیں کہ تعلیق سبب بنتی ہے. ابھی دوسری مثال دے رہے ہیں. دوسری مثال یہ ہے کہ ایک اصول ہے ہمارے نزدیک، اگر ایک آدمی نے یوں کہہ دیا ہے کہ ام ملکتو کا، اگر میں تیرا مالک بن گیا فانت حر، تو آزاد ہے. یا یوں کہا ان اشتریتو کا، میں نے تجھے خرید لیا فانت حر، تو آزاد ہے. یا یوں کہا ان تزوجتو کی فانت طالق، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو طلاق ہے. اب یہ دیکھیں شرط مشروط ہے، شرط و جزائے. ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ معلق بشرط حکم کا جو سبب ہے وہ وجود شرط کے وقت بنتا ہے. معلق بشرط کا جو حکم کا سبب بنتا ہے وہ وجود شرط، یعنی شرط کے پائے جانے کے وقت بنتا ہے. جب تک شرط نہیں پائی گئی تو ہم یوں سمجھیں گے گویا اس نے وہ ابھی تک
گویا اس کو بولا ہی نہیں ہے، جزا سے اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جزا اس نے گویا بولی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اس طرح کے ملک کی نسبت کر لیتا ہے یا عورت کی طرف نسبت کر کہتا ہے تو اس سے نکاح کروں تو طلاق ہے، تو جب اس سے نکاح کرے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے کہ جب اس نے نکاح کیا تو شرط کا وجود پایا گیا، شرط کا وجود پایا گیا تو جو چھپی ہوئی ہے خاموش مسکوتانو جزا تھی وہ آ گئی۔ امام شافعی کے ہاں اصول کچھ اور ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ فی الحال ہی معلق بشرط حکم کا سبب بنتا ہے، فی الحال ہی، اور فی الحال جب ہم دیکھتے ہیں تو جس کو آزاد کر رہا ہے وہ اس کا مملوک نہیں ہے، جس کو آزاد کر رہا ہے وہ اس کا خریدا ہوا نہیں ہے، فی الحال جس کو طلاق دے رہا ہے وہ اس کی بیوی ہے نہیں ہے، تو فی الحال جب یہ اس کے تصرف میں ہے نہیں ہے تو لہٰذا اس کا کلام باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ اسے نکاح کرتا ہے یا خریدتا ہے تو نہ وہ آزاد ہوگا غلام اور نہ ہی وہ عورت لڑکی طلاق ہوگی۔ امام شافعی کے یہاں اب ایک اصول ہم نے لیا، ایک اصول انہوں نے یہ لیا کہ معلق بے شرط فی الحال ہی حکم کا سبب بنتا ہے، فی الحال ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کے مملوک نہیں ہے تو آزاد کیسے ہو، وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو طلاق کیسے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جزا فی الحال سکوت کے درجے میں ہے، وہ جزا اس نے بولی ہی نہیں ہے۔ وجود شرط، جب شرط پائی جائے گی تو ہم کہیں گے وہ جزا آ گئی ہے جس کو اس نے بولا تھا کسی دور میں۔ تو یہ اب ہم یہ فرق نہیں کریں گے عدم القائل بالفصل، کیا مطلب؟ ایسے یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ ہم طلاق تو واقع کر دیں اور آزادی کو چھوڑ دیں، یا آزادی کو لے لیں طلاق کو چھوڑ دیں۔ تو امام شافعی کے قول کے مطابق، اصول کے مطابق تینوں جگہوں پر یہ معاملہ ایک طرح رہے گا، اور ہمارے اصول کے مطابق تینوں جگہوں پر معاملہ ایک طرح رہے گا، فرق نہیں آئے گا۔ اچھا آگے ہے وَلَوْ أَثْبَتْنَا وَكَذَلِكَ لَوْ أَثْبَتْنَا، یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی حکم کو ایسے اسم پر مرتب کرتا ہے جو اسم صفت کے ساتھ متصف ہو تو وہ صفت کا لحاظ ضروری ہوگا، اور صفت امام شافعی کے ہاں کوئی شرط کے درجے میں ہو جائے گی، تو لہٰذا اس درجے میں اس کو لیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اگر کسی حکم کو ایسے اسم پر آپ مرتب کرتے ہیں جو اسم صفت کے ساتھ متصف ہے تو پھر بھی اس کو آپ لازمی درجے کی صفت یا شرط کے طور پر نہیں لائیں گے، بلکہ وہاں پر حکم پھر بھی عام رکھیں گے۔ مثلا قرآن کریم کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، جو کوئی تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اس پر جو ہے وہ لونڈی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر طول تو آزاد عورت سے طاقت کو سامنے رکھا گیا ہے بطور صفت کے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صفت ہوتے ہوئے بھی مثلا ایک آدمی آزاد کے ساتھ طاقت رکھتا بھی ہے اور پھر بھی باندی کی طرف جا رہا ہے تو ہمارے ہاں اس کا نکاح درست ہوگا، کیونکہ ہمارا اصول یہی ہے کہ کسی حکم کو ایسے صفت پر مرتب کرنا جو صفت کے ساتھ متصف ہو، جو اسم صفت کے ساتھ متصف ہو، تو وہ صفت شرط کے درجے میں نہیں ہوتی، اور امام شافعی کے یہاں شرط کے درجے میں اس کا لحاظ ضروری ہے۔ لہٰذا طاقت اگر رکھتے ہوئے نکاح کی آزاد عورت کے ساتھ وہ باندی لاتا ہے تو ہمارے نزدیک درست ہے، لیکن امام شافعی کے ہاں درست نہیں ہے، کیونکہ اس کو چاہیے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے، طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ اچھا اسی طرح فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ جو من فتياتكم المؤمنات، اگر وہ باندیوں کی طرف جاتا بھی ہے تو باندیاں مومنات ہونی چاہیے، یہ صفت مومنات کی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ ہمارے نزدیک کوئی ضروری نہیں ہے، کتابیہ باندی ہو تو پھر بھی اس کی طرف جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن امام شافعی کے ہاں جب اس طرح کی صفت لگ جائے کسی اسم کے ساتھ جس پر حکم مرتب ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اچھا تو اس صفت کا لحاظ ضروری ہوتا ہے، لہٰذا امام شافعی کے ہاں آپ اگر باندی کی طرف جاتے ہیں تو باندی کا مومن ہونا ضروری ہے، کیونکہ مومنات کی صفت آئی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں امام شافعی جس اصول کو لے کے بیٹھے ہیں
کہ اگر حکم ایسے صفت پر مرتب کریں، حکم ایسے اسم پر مرتب کریں جو اسم صفت کے ساتھ متصف ہو، تو صفت شرط کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان کے ہاں دونوں مسئلوں میں ایک طرح کی ہے کہ آزاد عورت سے طاقت رکھتے ہوئے باندی کی طرف نہیں جا سکتے، اور باندی کی طرف گئے ہیں تو باندی مومنہ ہے تو مومنہ کی طرف جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اب امام شافعی نے اس اصول کے مطابق وہ مسئلہ لے لیے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی صفت حکم کسی ایسے اسم پر مرتب ہو کہ جو کسی صفت سے متصف ہو وہ اسم، تو آپ اس صفت کو لازم درجے میں لے آئیں، شرط کے درجے میں۔ ہمارے نزدیک یہ اصول نہیں ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک دونوں جگہ جائز ہے، یعنی طاقت اگر حرہ کی رکھتا بھی ہے پھر بھی لونڈی سے باندی سے نکاح جائز ہے، اور باندی مسلمان ہو یا غیر مسلمہ ہو، دونوں صورتوں میں جواز موجود ہے، فرق نہیں ہوگا۔ اچھا، وعلى هذا مثاله مما ذکرنا فيما سبق فی بحث المطلق۔ ایک اور مثال کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ایک آدمی ہے مثلا، وہ اسی جو اصول بیان ہوا ہے نا اسم صفت والا، اسی پر ایک اور مثال سمجھیں، وہی ہے فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ بیویوں پر جو مبتوطہ مطلقہ بائنہ ہوں تو ان کا خرچہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ذکر خرچہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اس وقت ہے جب وہ حاملہ ہو۔ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی صفت گویا حمل کی صورت میں آئی ہوئی ہے، حاملہ ہوگی تو اس پر اس کا خرچہ ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہے۔ ہمارے ذکر ایسا نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہوگی تو تب اس کو خرچہ دیں گے، ورنہ نہیں، خرچہ اس کا عدت کا مطلقہ کا ویسے بھی خاوند کے اوپر ہوگا۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ جس اصول کو ہم نے لیا ہے وہ اصول جہاں جہاں جن مسائل میں اپلائی ہوگا، ان تمام مسائل کو اصول کو ماننے والا ان مسائل کو سب کو مانے گا، ان مسائل میں فرق نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ اصول کسی کے ہاں مسلم نہیں ہے تو اس سے ہٹ کر دوسرا کوئی اصول مسلم ہے تو اس کا آپ اس کے نزدیک ایک ترتیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ ایک اصول ایک مسئلے میں لگتا ہے دوسرے مسئلے میں لگتا ہے اور ہم ایک مسئلے کو مان لیں اور دوسرے مسئلے کو نہ مانیں، فرق کریں، تو عدم القائل بالفصل، اس طرح کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو خلاصہ وہی چیز سامنے آ گئی کہ ایک اصول کو ماننے نہ ماننے کی وجہ سے دونوں مسئلوں میں اختلاف آیا ہوگا۔ جو امام اصول کو مانے گا اس اصول کو تو وہ دونوں مسئلوں کا بھی قائل ہوگا جن میں اصول استعمال ہو رہا ہے، جو اس اصول کو نہیں مانے گا تو ان دونوں مسئلوں کو بھی نہیں مانے گا، اس میں بھی فرق نہیں کرے گا۔ تو یہ پہلی قسم آ گئی جی اجماع مرکب کی، عدم القائل بالفصل۔ اس کی دو قسمیں بنائی تھی ہم نے، ایک یہ کہ منشأ اختلاف دونوں فصلوں میں ایک ہو، تو یہ اس کا ابھی تک ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا۔ دوسری ہے کہ جب ان کا منشأ اختلاف ہی کیا ہو، جدا ہو اور وہ حجت بھی نہیں ہوتی، اب وہ دوسری کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اصل میں وہ اچھا یہ بھی یاد رکھیں نا کہ پیچھے ہم نے ایک پڑھا تھا کہ انتفاع شرط انتفاع حکم کو مستلزم نہیں ہے، انتفاع حکم شرط انتفاع حکم کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ کس کے ہاں؟ ہمارے ہاں، یعنی اگر حکم شرط نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہ پایا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک آدمی طاقت رکھتا بھی ہے، آدمی قدرت نہیں ہے، قدرت موجود ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی، پھر باندی کی طرف جا رہا ہے تو ہمارے نزدیک جائز ہے نا۔ امام شافعی کے ہاں جائز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ باندی کی طرف تب جائے گا جب انتفاع شرط ہوگی۔ انتفاع شرط کیا مطلب؟ وہ جو طاقت ہے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی وہ نہ ہو تب جائے گا وہ۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک جو ہے انتفاع شرط انتفاع حکم کو مستلزم نہیں ہے، امام شافعی کے ہاں انتفاع شرط انتفاع حکم کو مستلزم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ونظیر ثانی، اب دوسری قسم آ گئی اس حوالے سے۔ بہرحال اس میں مصنف یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو امام مبتوطہ بائنہ غیر حاملہ کے لیے وہ نفقے کے قائل ہیں تو وہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کے جواز کے بھی قائل ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ آنے والی صفت
وہ صفت کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ جس کو ہم شرط کے طور پر لیں اور یوں کہیں جی انتفاع شرط انتفاع حکم کو مستلزم ہے، ایسی بات نہیں ہے جس طرح احناف. تو احناف نے یہی کہہ دیا ہے فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اس سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ صفت حمل ہوگی تو اس کو نفقہ دیا جائے گا، نہیں تو نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہے. یا طولاً کی طاقت آزاد عورت سے نکاح کرنے کی نہیں ہوگی تب اس کو اجازت باندھی کی دی جائے گی، ایسے بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اصول یہاں پر مصنف نے سمجھانے کے لیے یہ بات کر دی ہے. اور دوسرے جو امام ہیں چونکہ وہ صفت کو شرط کے درجے میں لیتے ہیں اور وہ یہی امام شافعی یہی کہہ رہے ہیں کہ انتفاع شرط انتفاع حکم کو مستلزم ہے، تو ان کے ہاں یہی پھر مسئلہ ہو گیا. مسئلہ بالکل ہم سے جدا ہو گئے مسائل کہ ان کے ہاں اگر طاقت ہے نکاح کرنے کی آزاد عورت سے تو آپ باندھی کی طرف نہیں جا سکتے. ایسے ہی مبتوطہ بائنہ جب حاملہ نہیں ہے تو آپ اس پر آپ پر خرچہ بھی لازم اس کا نہیں ہوگا.